سنو میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی بہن نہیں ہے، دودھ شریک بہن میرے حضور کی بارگاہ میں آئی فتح مکہ کے بعد۔ ایک جنگ کے موقع پہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو میرے حضور کی دائیہ تھی، جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، ان کی ایک بیٹی تھی، نام اس کا تھا شیمہ۔ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمانوں کے قبضے میں قیدی بن گئے، اور کچھ ان کا مال جو ہے وہ جہاد میں سے، جنگ میں سے مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ تو وہ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، حضور کی دودھ شریک بہن تھی شیمہ، قبیلے والے اس کے پاس آئے، کہا مسلمانوں کا نبی فاتح بنا، ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بن گئے، ہم ان کو واپس لینا چاہتے ہیں، ہمارا کچھ مال غنیمت کی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا، ہم وہ مال بھی واپس لینا چاہتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ تو جاتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اس نبی کی کہ مہربانی کرو، ہمارے یہ قیدی واپس کر دو، ہمارا مال واپس کر دو۔ شیمہ سے جب کہا گیا کہ وہ تمہارا بھائی لگتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا تھا دیہات میں حلیمہ اسے لے آئی تھی، دودھ پلایا کرتی تھی، آج اگر تم چلی جاؤ، ہم نے سنا ہے وہ بڑا کریم ہے، بیٹیوں کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتا ہے، بہنوں کی بھی بڑی عزت کرتا ہے، اگر تم چلی جاؤ تو وہ ہمارے قیدی واپس کر دے گا۔ وہ شیمہ، اس کے دل میں ایک ناز تھا، چھوٹے ہوتے ہوئے وہ بکریاں چرانے جب جاتی تھی تو میرے حضور کو ساتھ لے کے جاتی تھی، اکٹھے کھیلتے تھے۔ تو شیمہ نے چند لوگوں کو ساتھ لیا، سواری پہ سوار ہوئی اور میرے حضور کے شہر میں آئی۔ آگے اس نے میرے نبی کی خدمت میں عرض کی کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ اتنا کہنا تھا، میرے حضور کھڑے ہوئے، استقبال فرمایا، ساتھ بٹھایا، چادر بچھا کے اوپر بٹھایا۔ میرے حضور نے بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنی۔ بہن نے گزارش پیش کی کہ ہمارے قبیلے کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں، میں وہ چھڑوانے کے لیے آئی ہوں، اور جو مال ہے وہ واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ حالانکہ ایک اصول ہوتا ہے جنگ کے اندر، اگر کفار کے ہاتھے کوئی مسلمان لگ جائیں تو وہ واپس نہیں کرتے، وہ قیدی بنا لیتے ہیں، اور اگر کفار کوئی مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ واپس نہیں کیے جاتے، وہ قیدی بنائے جاتے ہیں، وہ پھر غلامی میں رہتے ہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو انہیں پھر آزاد کر دیا جاتا، وہ آزادی کی زندگی بسر کرتے اسلام کے دائرہ میں۔ میاں چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کہہ دیتے کہ اصول ہے، اب تک جتنے لوگ قیدی ہوئے کوئی واپس نہیں کیے گئے، اور نہ کوئی مانگنے آیا، اگر کوئی آیا بھی تو واپس نہیں کیے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا حضور ان کو بھی کہتے کہ چلی جاؤ، یہ واپس نہیں ہو سکتے، مگر انداز اور ہے۔ بہن کی قدر کیا کر کے دکھائی میرے حضور نے، فرمایا ایسے نہیں، تم آئی ہو تو جو بھائی بہن کو تحفہ دیتا ہے نا، وہ خود ہی دے کے آتا ہے۔ میرے حضور نے اپنے غلاموں کو تیار کیا، سواریاں اپنی طرف سے دی، چند اونٹ، چند جوڑے کپڑے میرے حضور نے تحفے میں دیے، اور وہ قیدی جو تھے وہ بھی بھیجے۔ میرے حضور نے اپنے غلاموں کو بھیجا، جاؤ میری بہن کو واپس چھوڑ کے آؤ۔ بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ ساز و سامان بھی دیا گیا، وہ تحائف بھی دیے گئے، اور واپس روانہ کیا گیا۔ میرے نبی نے اگر دودھ شریک بہن کی اتنی عزت کی، سگی بہن کوئی نہیں، دودھ شریک بہن ہے، جس کا دودھ میرے نبی نے پیا، اسی کا دودھ جو ہے وہ شیمہ نے بھی پیا تھا۔ میرے حضور نے اگر دودھ شریک بہن کو اتنی عزت دی ہے، آج ہم اپنی سگی بہن کو کیوں عزت نہیں دے رہے؟ میاں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جو باپ بیٹھے ہیں اپنی بیٹیوں کی عزت کیا کریں، لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیں، عزت کیا کریں بہن بیٹی کی۔ اور جو بھائی بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ فوت ہو گئے تب بھی، یہ بہنیں تمہارا مان ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں تمہارا مان ہوتی ہیں۔ اور میرا ایک تجربہ ہے، ماں باپ کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے نا، بیٹا اتنی خدمت نہیں کرتا، بیٹی جس طرح خدمت کرتی ہے۔ اگر کوئی دکھ پہنچے ماں باپ کو تو بیٹا پھر بھی غفلت کر جاتا ہے، مگر بیٹی یہ نماڑی ہوتی ہے، یہ بڑی بھاگ بھاگ کے پہنچتی ہے، خدمت کرتی ہے، اپنے تن کے کپڑے اسے بیچنے پڑے تو ماں باپ کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اس لیے عزت کیا کریں، بیٹیوں کی عزت کریں، بہنوں کی عزت کریں، اور اہل خانہ کی عزت کریں۔ یہ رشتوں کے اندر